بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جو چیزیں ہمیں کوئی دوسرا نہیں پڑھا سکتا، کوئی استاد ہمیں نہ بتا سکتا ہے، نہ پڑھا سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا ہمارے علاوہ کوئی شخص ان کو صحیح طرح سے جان سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری ذات میں کیا چھپا ہوا ہے، ہماری ذات میں کیا ٹیلنٹ ہے، ہمیں کیا کر کے اچھا لگتا ہے اور ہمیں کون سی فیلڈ چوز کر لینی چاہیے۔ یہ ہمیں باہر کے لوگ، اساتذہ، والدین بتا سکتے ہیں، لیکن جتنا اچھے طریقے سے ہم خود جان سکتے ہیں اپنے بارے میں، کوئی ہمیں نہیں جان سکتا۔ ہمارے اندر کی جو دنیا ہے وہ جتنے اچھے طریقے سے ہم پہ آشکار ہو سکتی ہے، کسی باہر والے شخص پہ وہ آشکار نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا دوسروں سے یہ پوچھنا کہ مجھے کون سی ڈگری کرنی چاہیے، یہ غلط سوال ہے۔ دوسروں سے یہ پوچھنا کہ مجھے کون سا پروفیشن جوائن کرنا چاہیے، یہ بھی غلط سوال ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ اندر سے وہ جواب بھی باہر آئے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا کسی دوسرے سے دائیں بائیں سے یہ پوچھنا اور سوال کرتے پھرنا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ غلط سوال ہے۔ کوئی بھی آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں دے پائے گا اور کوئی بھی آپ کی ٹیچنگ نہیں کر پائے گا اس میں، کیونکہ یہ تو آپ کے اندر کا سوال ہے، یہ آپ کے اندر کی دنیا ہے اور آپ اپنے اندر کی دنیا کو جتنے بہترین انداز میں آپ خود کھوج سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کھوج سکتا۔ لہٰذا اس طرح کے سوالات میں وقت ضائع کیے بنا اپنی ڈسکوری پہ کام کیا جائے، اپنے آپ کو کھوجا جائے، اپنے آپ کو ڈسکور کیا جائے کہ میرے اندر کیا موجود ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سی ایسی خاص خوبی ہے جو خالق کی کائنات نے مجھے دے کے بھیجی ہے۔ اور ضرور ضرور ایسی تو کوئی چیز ہوگی ہی نا مجھ میں کہ اللہ نے مجھے بنا کے پیدا کر کے اس دنیا میں بھیج دیا ہے، تو لا محالہ اللہ نے مجھ میں خوبیاں رکھی ہیں، اللہ نے مجھ میں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ان صلاحیتوں اور ان خوبیوں کو کھوجنا، یہی عرفان ذات ہے، یہی اپنے آپ کو پہچاننے کا عمل ہے۔ اور دنیا کے بڑے لوگ، بڑے انسان اس عمل سے گزرتے ہیں، تو ہر انسان کو اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے عمل سے خود کو گزارنا چاہیے۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جو ہمیں کوئی دوسرا صحیح طرح سے بتلا نہیں سکتا۔ وہ بتائے گا، وہ اپنے اندازوں سے بتائے گا، اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے بتائے گا، اپنے ایکسپیرینسز، اپنے مشاہدات کی روشنی میں بتائے گا، لیکن ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ہم کیا ہیں، اس بارے میں وہ رائے تو دے سکتا ہے، لیکن کہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک انسان جب خود اپنے لیے کام کرتا ہے، خود اپنے آپ کو کھوج کرتا ہے، خود اپنی عرفان ذات کی کوششوں میں اور کاوشوں میں لگا رہتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حقیقت کو آشکار کرتے ہیں۔ ہم نے کن راستوں سے چل کے کن منزلوں کو اچیو کرنا ہے، ہمارے راستے میں کیا کیا مشکلات آئیں گی، کون کون سی آسانیاں آئیں گی، ہماری منزل کیا ہے، الٹیمیٹلی ہم کہاں پہنچ پائیں گے، یہ ہمیں کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ دوسرا یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ اس راستے سے چلیں اور راستے میں یہ چیزیں ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے راستے میں وہ چیزیں نہ آئیں، کیونکہ وہ تو اپنے تجربات، اپنے خیالات، اپنے مشاہدات کے روشنی میں بتا رہا ہے۔ آپ کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ تو بالکل مختلف ہوگا، آپ کے راستے بالکل مختلف ہیں، آپ کی منزلیں بالکل مختلف ہیں۔ لہٰذا کسی دوسرے سے اس بارے میں سوال کرنا کہ راستہ کیسا ہے، اس کا راستہ ہی اور ہے۔ منزل کیسی ہوتی ہے، منزل پہ پہنچ کے کیا خوشی ہوتی ہے، تو اس کی منزل اور ہے۔ اگر آپ دونوں کو اپنی اپنی منزل ایک جیسی بھی لگ رہی ہے، یا آپ کسی ایسے انسان کی منزل کو اچیو کرنا چاہتے ہیں بالکل اس کی طرح، تو پھر بھی آپ کی اور اس کی فیلنگز میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ آپ کے اور اس کے پہنچنے کا جو راستہ ہے، اس راستے کے جو مشاہدات اور تجربات ہیں، ان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ لہٰذا دوسروں سے یہ پوچھنا کہ راستے میں کیا ہوتا ہے، راستہ کیسا ہوتا ہے، کہاں کہاں رکنا پڑے گا، کہاں سے ہمیں آرام کی جگہ ملے گی، کہاں ہمیں کھانا اور پانی ملے گا، نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کا راستہ ہی مکمل ڈیفرنٹ ہے، مکمل آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے۔ تو مسافر کے لیے تو شرط ہے کہ وہ سفر کرے۔ جب وہ سفر پہ نکلتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب کچھ مہیا کر دیتا ہے۔ سفر ہے شرط، مسافر نواز بہترے۔ جب انسان سفر پہ نکلتا ہے، اسے کھانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے،
سایہ دار شجر بھی ملتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو اس کے لیے رہنما بنتے ہیں اور اس کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے راستے خود تلاش کیجئے، اپنے راستوں کی اور اپنے منزلوں کی خود پرواہ کیجئے، دوسروں سے زیادہ پوچھ تاچھ میں مت لگے رہیے، بس اپنا سفر شروع کر دیجئے۔ یہاں تک پہنچنے میں کیا درد ہوتا ہے، درد کی کیا شدت ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، خوشی کیا ہوتی ہے، سب کے پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہیں۔ آپ کو ایک درد دو انسانوں کو ایک ہی طرح کی تکلیف پہنچائی جائے تو دونوں کا ریئیکشن ڈیفرنٹ ہوگا۔ دو انسانوں کو ایک سا سٹریس دے دیا جائے تو دونوں کے جو سٹریس فنگر پرنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا کہ درد کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، رسوائی کیا ہوتی ہے، خوشی کیا ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اوپر جب خود بیتتی ہے تب انسان ان چیزوں کے بارے میں بتلا سکتا ہے، کیونکہ یہ اندر کی دنیا اور اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ کوئی انسان بتائے گا تو وہ اپنی کیفیات آپ سے بتا سکتا ہے، اپنی کیفیات آپ سے شیئر کر سکتا ہے، لیکن آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کے اپنی اندر کیا چل رہا ہے، یہ کوئی دوسرا آپ کی اس بارے میں رہنمائی نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنے پیشن کو کیسے اچیو کرنا ہے، جو آپ اگر اپنے آپ کو ڈسکور کر چکے ہیں اور آپ نے اپنے پیشن کو ڈسکور کرنا، اپنے پیشن کو فالو کرنا ہے اور اسے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا ہے، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ آپ کو اپنے پیشن کی طرف خود جانا ہے، اپنے راستے پہ خود چلنا ہے، اپنی مشکلات کو خود جھیلنا ہے، اپنی کشتی خود تیار کرنی ہے، اپنی کشتی کے چپو خود چلانے ہیں۔ کوئی دوسرا آپ کو کیا بتائے گا، کیسے بتائے گا کہ آپ یہ کریں اور آپ کا پیشن مل جائے گا۔ اگر آپ کے جذبے کی سچائی اور اس میں گہرائی موجود ہے تو آپ کو آپ کا راستہ بھی ملے گا اور آپ کو آپ کی منزل بھی ملے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا، یہ ہم پہ گزرتی ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔